اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو مسجد آتا ہے اللہ میزبان ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ کے مہمان ہو جاتے ہیں. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنا تھوڑا سا وقت مسجدوں میں دے. قرآن میں اللہ فرما رہے مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ روزانہ ہے نا اگر عشاء میں موقع مل جائے, ہمارے ہر علاقے میں اکثر عشاء کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تعلیم ہوتی ہے نا. ہم آئے نماز میں آئے ہیں آپ تعلیم میں بیٹھے ہیں ہے نا. ہاں روزانہ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم سنیں. آپ دیکھو ماشاءاللہ جوڑ میں آئے مغرب سے بات سنیں نا, اللہ کے رسول کی بات سنیں تو ایمان ہے نا مضبوط ہوا, دین پہ چلنے کی چاہت ہوئی ہے. روزانہ اگر اللہ کے رسول کی بات کو سنیں گے تو بہت کیا ہوگا, نفع ہوگا, بہت نفع ہوگا. اس لیے کیا ہے کہ ہمیں روزانہ کوشش کریں عشاء میں, اگر عشاء میں کبھی ٹیوشن وغیرہ ہے موقع نہیں مل رہا ہے تو دوسرے موقع میں بہت سی مسجدوں میں ظہر میں ہوتی ہے, فجر میں ہوتی ہے نا. اور دوسرے وقتوں میں بھی کیا ہے ہم مسجدوں میں وقت دیں, تعلیم میں بیٹھیں ہے نا. اور اسی تعلیم کو اپنے گھروں میں بھی کرنا ہے کیونکہ دیکھو ہمارے گھر میں ہمارے امی ہیں, بہنیں ہیں, ان کے لیے بھی دین ضروری ہے کہ نہیں ہے. اس لیے بتائیں فضائل اعمال تعلیم جو مسجدوں میں ہوتی ہے وہ ایک دن منتخب احادیث کی تعلیم ہوتی ہے اور ایک دن فضائل اعمال مع صدقات کے. تو اپنے گھروں میں بھی ہمیں یہ دو کتابیں لے لینی ہے, ٹھیک ہے. ہر زبان میں ملتی ہے, بنگلہ میں, ہندی میں, انگلش میں, اردو میں, رومن انگلش میں ہے. جو زبان آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لڑکے آپ لوگ. روزانہ ایک وقت طے کر کے گھر میں ہمیں کیا کرنا ہے, تعلیم کرنی ہے تاکہ ہمارے گھر کے سارے لوگ دیندار بن جائیں. جو گھر میں تعلیم کرے گا بتائیں کہ ہاں ہمارے گھر میں بھی کیا ہوگی, فرشتے آئیں گے ہے نا, رحمتیں برکتیں اللہ کی نازل ہوگی, بلا مصیبت بیماری پریشانی اللہ گھر سے دور کر دیں گے. آپس میں اللہ محبت کا لڑائی جھگڑا سب ختم ہوگا. ہاں بہت فائدے تعلیم کے. ہاں اس پہ پابندی سے ہے نا شروع کرو 10-15 منٹ سے, پھر اللہ توفیق دے آدھا گھنٹہ کریں گے. قرآن کا حلقہ بھی لگے, سیکھنا سکھانا ہو, تعلیم ہو. پھر آپ لوگ جماعتوں میں جب جاؤ گے تو 6 صفات کو سیکھو. 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے, اس کو سیکھ کر کے آئیں گے اللہ کے راستے سے. پھر گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا, تشکیل ہوگا, مشورہ بھی ہوگا ہے نا. تو اس لیے گھروں میں کیا ہے کہ ہے نا تعلیم کرنا ہے پابندی سے, مسجد کی بھی تعلیم اور گھر کی بھی تعلیم ہے نا. اس کے بعد کیا ہے ملاقات بھی کر دیا گیا. ہاں دیکھو اللہ کے بندوں کے پاس ہمیں جانا ہے نا, خوش آمد کرنی ہے. ہاں اللہ کے بندوں کو مسجد میں لانا ہے. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں اس سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائے. اس لیے کیا ہے کہ ہمیں ملاقاتوں میں ہے نا, ہاں مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ ملاقاتوں میں جائے آپ ہے نا, اور مسلمانوں کو مسجد میں لائے, ان کو بیٹھائے, ان سے دین کی بات بھی کریں. اور آپ حضرات اپنے دوستوں کو بھی فکر کرو, اپنے دوستوں کو بھی لے کر کے مسجد میں آئے ہیں. جب ہم لوگ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں ایک ساتھ, فٹ بال کھیلنے جاتے ہیں ایک ساتھ, تو جنت میں بھی جائیں گے ایک ساتھ انشاءاللہ ہے نا. تو اپنے دوستوں کو بھی لے کر کے مسجدوں میں آئے, جب موقع ملے جس وقت سب کو ہے نا مسجدوں میں آئے, مسجد سے ہمارا تعلق ہو. اسی طرح سے دیکھو ہفتے میں ہے نا گشت ہوتا ہے. ہفتے میں کیا ہوتا ہے گشت, یہ ہدایت اترنے کا دن ہے. ہاں عمومی گشت ہوتا ہے, 6 آدمی 7 آدمی 10 آدمی کی جماعت بن کے دیکھو گے آپ لوگ محلے میں گشت کرتے ہیں. ہاں اکثر جگہ کہیں اتوار ہے, کہیں جمعہ ہے, کہیں سنیچر ہے. ہمارے علاقے میں توپسیہ میں جمعہ سنیچر اتوار ہے. تو آپ کے اتوار کو تو چھٹی رہتی ہے ماشاءاللہ, نہ اسکول ہے نہ ٹیوشن ہے. جو آپ کی قریب کی مسجد ہے اس پہ عصر سے مغرب, ہمارے پورے توپسیہ میں عصر سے مغرب گشت ہوتی ہے. عصر کی نماز آپ وہاں پڑھ لیں اس مسجد میں, گشت میں جائیں, پھر رہیں مغرب تک. مغرب کے بعد بات چیت ہوتی, پھر دعا ہوتا ہے. آپ لوگ رہنا جتنا گشت میں رہنا, اتنا جب گشت سے فارغ ہو گئے اپنے ایمان کی حلاوت کو محسوس کرو کہ آج ہمارے گشت میں رہنے سے ہاں کیا فائدہ ہوا. ہاں اس میں اللہ نے اس عمل میں اللہ نے بڑی طاقت رکھا ہے. ہم ایک بار چنئی میں تھے, سروس کر رہے تھے, تو گشت میں ایسے بیٹھ کے درمیانی بات ہو رہی تھی. میرے مغرب شیشہ کے بیچ میں جو بات ہوتی ہے تو تمل میں بات ہو رہی تھی, تمل میں. ہاں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تمل میں, لیکن پھر بھی ہم نے کہا نہیں بھائی تو بہت بڑا عمل ہو رہا ہے, لوگ فکر کرتے گشت میں نکلے, چلو بیٹھ جاؤ. تو 45 منٹ 40 منٹ بعد بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا, مگر میں بیٹھا رہا. لیکن اس کے بعد میں نے محسوس کیا دل کی کیفیت عجیب ہو گئی. تو عجیب ایسی ایمان کی حلاوت اللہ نے دیا. تو اس لیے کیا ہے کہ ہم گشتوں میں بھی رہے ہیں نا, بہت شاپ جتنا ہو جائے 2 گشت, 1 گشت اتوار مل جائے, سنیچر مل جائے, جمعہ کریں گے انشاءاللہ گشت میں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھو
ابھی تشکیل بھی نا عشاء سے پہلے نا بڑے 4 مہینے کی ہے نا، جتنا وقت بڑے سفر یہ تو جائیں گے ہم لوگ، لیکن کم سے کم ابھی تو ایگزام میں دیری ہے، فائنل امتحان میں دیری ہے، فائنل امتحان کے بعد جائیں گے انشاءاللہ 4 مہینہ 40 دن اللہ کے راستے میں، لیکن ابھی کم سے کم 3 دن 2 دن ہے نا، جتنا ہو سکے 3 دن مل جائے موقع، 3 دن ہر مہینے 3 دن 2 دن لگاتے رہیں، ہاں یہ لگاتے رہیں گے اور اللہ اپنی قدرت سے ہاں اپنے فضل سے ہمارا بڑا سفر کرنا اللہ آسان کریں گے۔ یہ جو آپ پتہ ہے نا مقامی کام، مسجدوں سے جڑے رہیں، گشت کریں اور 3 دن 2 دن جتنا ہو سکے لگاتے رہیں گے، اللہ اپنے فضل سے دیکھے گا انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے، ہماری آخرت بھی بنائیں گے، اور اللہ ہم سے پوری دنیا میں دین کا کام لیں گے۔ ہم لوگ بنگلور میں جس کمرے میں رہتے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھا اعمال میں کتنی طاقت ہے، ہاں کہ 6 لڑکے انجینئرنگ کر رہے تھے، انجینئرنگ کی پڑھائی کرتے 6 لڑکے، ہاں اور وہ سب ماشاءاللہ 3 دن لگاتے تھے، گشت کرتے تھے مقام پہ، اپنے آنکھوں دیکھا حال اپنے روم میٹ کی کارگزاری سنا رہا ہوں، جب میں جس روم میں رہتا تھا سب بچوں کی خواہش تھی کہ میرا چاچا بنا لگ جائے، چاچا بنا لگ جائے، اللہ سے لوگ دعا بھی کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ لیکن جتنا ہو اپنا دے رہے، چلو ابھی ہم 4 مہینے نہیں لگا پا رہے، پڑھائی چلی، لیکن 3 دن وہ لگاتے رہے بچے اور مقامی کام کرتے رہے، مشورے میں جا رہے، سب گزاری مرکز میں سب گزاری جا رہے ہیں، ہاں تو ٹھیک سب کا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 3rd ایئر میں سب کا نوکری لگ گیا، سب کا جاب لگ گیا، کتنے ایئر میں بھی 3rd ایئر میں، ہاں اور جوائننگ کب دیے؟ جوائننگ ہوتا ہے فائنل امتحان کے ٹھیک، کسی کو ملا دسمبر میں جوائننگ، کسی کو ملا جنوری میں جوائننگ، ایگزام کب ختم ہوا؟ جون یا جولائی میں ختم ہوتا ہے جو انجینئرنگ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اتنی آسان کر دیا اس مقامی کام کی برکت سے کہ 4 نوکری بھی لگ گیا، 4 مہینہ بھی لگ گیا، اور اس کے آنے کے بعد سب کمپنی میں جوائن کر لیا۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ماں باپ بھی بول دیتے ہاں یہ اس کو معمولی نہ سمجھے مقامی کام کو، ہاں مسجدوں میں ہم جڑے رہیں گے، مسجد کے اعمال میں جڑے رہیں گے تو آگے کی پڑھائی کو بھی اللہ آسان کریں گے، آگے ہمارے نوکری کاروبار تجارت کو بھی اللہ آسان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سب سے اصل بات ہم سب سے اپنا دین کا کام لے گا۔ دیکھو لاکھوں ڈاکٹر ہیں، لاکھوں انجینئر ہیں، لاکھوں ٹیچر ہیں، ہم بھی ایک ڈاکٹر بن گئے، یہ تو کمال کی بات نہیں ہے۔ اصل تو دین کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ اللہ ہمارے دنیا کو آسان کر دے، یہ ہے اصل، ہے نا۔ اس کی دیکھو ایک آخری بات یہ ہے، دیکھو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پر 2 ذمہ داری یاد رکھنا، ایک تو اپنی ذات سے دین پر چلنا اور دوسروں کی فکر کرنا، یہ 2 کام ہے ہمارا۔ جو یہ 2 کام کرے گا، ایک تو اپنے ذات سے بھی پورے دین پر چلنے کی کوشش کرے گا، اور جو دوسروں کی فکر کرے گا تو بتائیں اللہ کی غیبی مدد اس کے ساتھ آئے گی، غیبی مدد، ہاں جو مدد، ہاں آپ بھروسہ نہیں کرتے اللہ کی غیبی مدد، اسی کو سمجھانے کے لیے، اس دعوت کو سمجھانے کے لیے مختلف آیات، مختلف واقعات قرآن میں ہاں اللہ نے نازل کیا ہے نا۔ بتائیے چوٹی کا واقعہ اللہ سنا رہے ہیں، ہاں کہ چوٹی نے اپنے قوم کی فکر کیا، حدود کا اللہ نے واقعہ سنایا 19 پارہ میں کہ حدود پورے قوم سبا کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ صرف ایک واقعہ آپ لوگوں کو سورہ یاسین کا بتا کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ سورہ یاسین میں اللہ کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں، سورہ یاسین قرآن میں جس کو دل کہا جاتا ہے، سورہ یاسین میں ایک واقعہ آپ پڑھیں گے ترجمہ، ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ یاسین، ایک علاقے میں ایک گاؤں میں 2 نبی مل کر کے دعوت دے رہے ہیں، 2 نبی ایک ساتھ، کتنے نبی؟ 2 نبی مل کر کے ایک ساتھ دعوت دے رہے ہیں، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے نبی کو بھیجا۔ اس وقت پہلے ایک علاقے میں بہت سارے نبی آتے تھے، آخر زمان آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوری دنیا کے نبی بنا کر بھیجے گا، تو 3 نبی آ کر کے دعوت دے رہے ہیں، لیکن گاؤں والے ماننے کو تیار نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپڑوں کا ترجمہ سورہ یاسین میں عجیب انداز میں فرمایا کہ گاؤں کے باہر سے ایک نوجوان آتا ہے، ایک نوجوان، اور وہ آ کر کے کہتا ہے ان بستی والوں سے کہ دیکھو یہ نبی ہے، یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، حق پر ہے، میں بھی ان کی بات مانتا ہوں، میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں، تم لوگ بھی مان لیا۔ یہ آ کر کے وہ دعوت دیتا، بس اتنا دعوت دینا تھا کہ وہ گاؤں والے سب نے مل کر کے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اس نبی سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس نوجوان پر سب غصہ ہے، تم کون ہوتے بیچ میں بولے؟ سب نے اتنا مارا اس نوجوان کو کہ اس کی جان نکل گئی، اس کی روح نکل گئی، اللہ کے پاس اس نوجوان کا روح چلا گیا۔
اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہیں گے اے میرے بندے تم نے پوری زندگی تو میری بات نہیں مانی، بس آخری وقت میں میرے نبی کا ساتھ دیا، نبی کی بات مانی، جاؤ اس کے بدلے میں تمہیں 2 انعام دیتا ہوں۔ ایک پہلا انعام یہ کہ میں نے پوری زندگی کے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا پوری زندگی، اور دوسرا انعام یہ کہ جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں چلا جاؤ۔ کتنا بڑا انعام، مغفرت اور جنت، مغفرت اور جنت۔ وہ نوجوان بڑا خوش کہ اللہ موت تو برحق تھا، آپ کے پاس ایک دن آنا ہی تھا، بس میں نے ذرا سا آپ کے نبی کا ساتھ دیا اور ہے نا اسلام لے آیا، میں نے آپ اتنا انعام۔ وہ نوجوان درخواست کرے گا اللہ سے کہ اللہ ایک بار آپ مجھے وہ گاؤں بھیج دیجیے، ایک بار میں ان لوگوں کو بتا کر کے آ جاؤں گا، بس کہ دیکھو تم لوگوں نے تو مجھے مارا پیٹا، لیکن اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا انعام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے اس نوجوان سے میرے بندے یہ میری سنت نہیں ہے، میری قدرت ہے، میں تو بھیج سکتا ہوں، لیکن یہ میری سنت نہیں، جو ایک بار میرے پاس آ جائے وہ واپس نہیں جاتا۔ اور پھر آگے میں نے علماء کرام سنا کہتے کہ اچھا چھوڑو، اللہ چھوڑو اس گاؤں والوں کو، کیا بتاؤ گے اس کو، دیکھو میرے ایک نبی آنے والے ہیں، آخری نبی، میں اس پر قرآن اتارنے والا ہوں، وہ قرآن قیامت تک کے لیے ہوگا، ہے نا جی۔ اللہ کہتے اس نوجوان سے میں تمہارا ذکر اس قرآن میں کر دوں گا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دوں گا کہ جو بھی میرے نبی کا ساتھ دے گا، میرے نبی کے راستے پر چلے گا، اس کے لیے 2 انعام ہے، مغفرت اور جنت۔ اب دیکھو یہ واقعہ ہے سورہ سے، اب اللہ تعالیٰ کیوں سنایا ہے، اب غور کرو، اس نے تو اس نوجوان نے تو صرف 5 منٹ ہے نا، تھوڑی دیر، ہاں اب ہم اور آپ کیا کریں گے، پوری زندگی اللہ کے دین پر چلیں گے، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر چلیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو لے کر کے پوری دنیا میں محنت کریں گے، اپنے محلے میں بھی، اپنے شہر میں بھی، اور موت تک پوری دنیا میں محنت کریں گے، تو سوچو پھر اللہ ہم سب کو کیا جنت دیں گے اور کیا مرتبہ دیں گے۔ جب اس نوجوان نے آخری وقت میں تھوڑا سا نبی کا ساتھ دیا، اور ہم سب ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اگر ہم فکر کریں کہ کیسے یہ دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ جائے، کیسے سب کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ آ جائے اور پوری دنیا میں کلمہ بلند ہو جائے، تو بتاؤ سوچو اللہ ہم سب کو کیا دینے والے ہیں۔ اس کو اللہ سے اصل مانگنا ہے، اس کو اصل مانگنا ہے۔ آج بتایا شیطان نے اور باطل نے ہمیں کسی دھوکے میں لگا کے رکھا ہے، ہماری زندگی آج ہے نا کھلونے میں گزر رہی ہے، ہاں دوسری چیزوں میں گزر رہی ہے، ہاں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کیا مقصد ہے، نہیں میں تو اس کو اس لیے کہتے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے جب ہم نا، تو ایمان بھی بنے گا، اعمال بھی بنیں گے، سنت بھی زندگی میں آئے گا، اور اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور اللہ ہمیں قبول بھی کریں گے۔ اس لیے آپ آزاد نیت کرو انشاءاللہ کہ اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں گے، بار بار نکلیں گے، ہے نا، ہاں جب تک بڑا سفر نہیں ہو رہا ہے 3 دن لگا کر کے اس کام کو سیکھیں گے انشاءاللہ، مسجدوں میں بھی وقت دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے راستے میں بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ آزاد کو بے انتہا قبول فرمائے گا، بہتر، اور اس کے ساتھ اپنے اخلاق کو بھی بلند کریں، ہے نا، والدین کی بھی خدمت کریں، بڑوں کی عزت کریں، ہے نا، یہ سب اعمال ہیں، یہ سب قبولیت والے اعمال ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔